سسٹینیبل اریگیشن سسٹمز ان واٹر مینجمنٹ سے ہمارا کیا مطلب ہے؟ ڈرپ اریگیشن یعنی کہ یہ ایک ایسی قسم ہے اریگیشن کی جہاں پر ہمیں ضرورت ہو پانی کی وہی پر ہم ڈرپ کے ذریعے پانی پہنچاتے ہیں. اس کا فائدہ یہ کہ ہمیں نقصان کم ہوتا ہے، ہمارا پانی ضائع نہیں ہوتا بلکہ ڈائریکٹ روٹس تک پہنچتا ہے. پائپس ہوتی ہے اور پائپس روٹ کے نزدیک، ان میں پائپ سپلائی واٹر سپلائی کرنے کے لیے پورز ہوتے ہیں، اور جب بھی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اریگیشن کی تو ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں پائپس میں، اور جتنی ضرورت ہو اسی کے مطابق. اس سے فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کراپس تک پانی پہنچ پاتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ادھر ادھر، اور ییلڈ بھی بہتر ہوتی رہتی ہے. اس کے علاوہ ہم نے سوئل موئسچر سینسرز بھی استعمال کر رہے ہیں جو ہمیں ریئل ٹائم ڈیٹا پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنا موئسچر اگر وہ سوئل میں ہو تو یہ ہمارے پلانٹ کے لیے اچھا ہے. وہ تھریشولڈ جب اس سے پانی کم رہتا ہے یا کم ہو جاتا ہے تو ہمیں ڈائریکٹ نوٹیفیکیشن مل جاتا ہے سینسرز کے تھرو، اور ہم اسی وقت اریگیشن کرنے کا فیصلہ لے لیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک خاص ٹائم پیریڈ میں کرتے جائے اس پروسیس کو. چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو تو اس میں نقصان یہ ہے کہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اس کے علاوہ رین واٹر ہارویسٹنگ بھی ہو رہا ہے آج کل، یعنی کہ جہاں پر بارشیں زیادہ ہو وہاں پر رین واٹر کو ٹینکس اور بڑے اوپن ٹو اسکائی ٹینکس میں جمع کیا جاتا ہے، اور ان کو بعد میں ایگریکلچر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسٹارم واٹر ہو گیا، یعنی کہ گلی محلوں سے جو بارش کا پانی ہے وہ اکٹھا کیا جاتا ہے کسی لوور ایریا میں جس کا لیول کم ہو اوور آل ایریا سے، وہاں پر پولز یا پھر ٹینکس بنائے جاتے ہیں جہاں پر پانی سٹور ہوتا ہے اور بعد میں استعمال ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں سسٹینیبل اریگیشن میں آتی ہے. اس کے علاوہ اور بھی سینکڑوں چیزیں ہیں جیسے کہ اسپرنکل اریگیشن ہو گیا، اور فرٹیلائزر اور ہربیسائڈز کا کم سے کم استعمال ہو گیا، آرگینک فارمنگ کی طرف جانا ہو گیا، and lots of other things.